الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ولی المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار پرہیزگاروں کے دوست، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مقام پر بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہم مجلس وہ لوگ ہوں گے جو پرہیزگار اور اصحاب زہد ہوں گے۔ جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ، انٹرسٹنگ، انفارمیٹو اور ایک ایسا موضوع جس سے میرا خیال ہے ہر شخص ٹچی بھی ہے اور وہ چاہتا بھی ہے کہ اس بارے میں پتہ چلے، یعنی سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قوم یاجوج ماجوج، یعنی جو علامات کبریٰ میں سے بڑی علامت ہے، ان پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، دنیا میں 4 بڑے بادشاہ ہوئے، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے، ان میں سے 2 مومن تھے اور ظاہر 2 کافر تھے، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور جو 2 کافر تھے ان میں ایک نمرود اور ایک بخت نصر، اور 5ویں یعنی یقیناً جن کی حکومت پوری روئے زمین پہ ہوگی وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ لہذا ناظرین، آج اس ہستی کا ذکر پاک کرتے ہیں جنہیں دنیا سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اقتدار عطا فرمایا اور تمام وسائل و اسباب سے آپ کو نوازا، جو ایک عظیم ترین لیڈر کی صلاحیتوں سے نوازے گئے۔ انہیں امور مملکت کے تمام اسرار و رموز سے آگاہ کیا گیا۔ زمانے قدیم میں ان کی ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت قائم کی گئی، دنیا میں ان کی قوت کا ڈنکا بجتا تھا۔ وہ اللہ کے نیک صالح بندے ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح افواج کے سپاسالار بھی تھے، جو اپنے اسوار میں مغرب کی انتہاؤں کو بھی پہنچے اور مشرق کی انتہاؤں کو بھی پہنچے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، اس قوم پر بھی بات کریں گے جنہیں یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو اس وقت کہاں ہے، جس دیوار کے پیچھے ہے وہ دیوار کہاں ہے، کس شکل میں ہے، وہ کتنے ہیں، کب نکلیں گے، ان کے نکلنے سے پوری دنیا کا منظرنامہ کیا ہوگا، تباہی کس قدر ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ مریں گے کیسے۔ ان سوالات کے جوابات کا ناظرین کچھ حصہ تو واضح ہے لیکن کچھ حصہ مکمل طور پر غیر واضح ہے۔ ناظرین کرام، سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے، نہ ہی فرشتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محبوب بنایا۔ ذوالقرنین کا نام ناظرین جب بھی زبان پر آتا ہے تو ایک ایسی ہستی کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جو قدرت کے سربستہ رازوں میں سے کچھ رازوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، اور اس بات پر ناظرین مفسرین کا کلام ہے کہ سکندر ذوالقرنین کون ہے، یعنی قرآن پاک کے مطابق ذوالقرنین اللہ پر ایمان رکھنے والے ایک نیک بادشاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر بنی نوع انسان کے سامنے مثال کے طور پر پیش کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ قائد بنیادی طور پر کون ہوتا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، وہ کن اوصاف سے متصف ہوتا ہے، اور اس کی قائدانہ صلاحیتوں سے قوم کس طرح جو ہے فائدہ اٹھاتی ہے، اور کس طرح وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے یعنی لوگوں کو جو ہے وہ اپنا باقاعدہ مشکل حالات سے نکالتا ہے اور مجتمع کرتا ہے۔ یعنی ایک انقلابی شخصیت میں جو قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، ضبط ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے، بلندی کردار ہونی چاہیے، اللہ رب العزت نے یہ تمام تر صلاحیتیں، تمام تر خوبیاں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں مجتمع فرما دی تھی۔ سورہ کہف میں ناظرین ذوالقرنین کی مختلف سمتوں میں یعنی 3 سمتوں میں 3 اہم فوجی مہمات کا ذکر ملتا ہے، اور اس دوران وہ مختلف ممالک کا اور اقوام کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ وہ اعلاء کلمت الحق کرنے کے ساتھ ساتھ قوموں کے جو احوال تھے ان کو بھی باقاعدہ سنوارتے ہیں، مظلوموں، محکوموں، محتاجوں اور محروموں کی مدد بھی کرتے ہوئے انہیں طاغوت کے سامنے سینہ سپر ہونے کی جو ہے باقاعدہ تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو وحشی اقوام کے شر سے بچانے کے لیے دیوار بھی باقاعدہ تعمیر کرتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے
کرتے ہیں انہوں نے پہلا سفر مغرب کی جانب یعنی ایکسٹریم ویسٹ کی جانب کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آگے کوئی آبادی نہ تھی، بس سمندر ہی سمندر تھا۔ غروب آفتاب کا منظر کچھ اس طرح سے دیکھا کہ سیاہ دلدل جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا۔ یہ وہ قوم تھی ناظرین جن کا اخلاق، امانت، دیانت یعنی سب کچھ، اس کا سورج مکمل طور پہ غروب ہو چکا تھا۔ یہ سنت الہیہ ہے کہ جہاں ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے ناظرین اور اخلاقی حالت جو ہے وہ ابتری کی طرف چلی جائے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت کے بعد گرفت فرماتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 آپشنز دیے اور آپ نے ان کی اصلاح بھی فرمائی، اس علاقے کو فتح بھی کیا۔ اس کے بعد آپ مشرق کی انتہا کو پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا، وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جن کے جسموں پر لباس نہ تھا، ان کے پاس جو سر چھپانے کے لیے چھت بھی موجود نہ تھی، بے سہارا تھے، کمزور تھے، لاچار لوگ تھے، جانوروں کی طرح غاروں میں رہا کرتے تھے۔ یہاں سکندر ذوالقرنین نے اس قوم کی تربیت کی، ان کے لیے لباس کا، چھت کا بندوبست کیا اور ان کو بیسیکلی زندگی گزارنے کا شعور عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین ایک ایسے نامعلوم 2 پہاڑوں کے درمیان آپ پہنچے جہاں یاجوج ماجوج نے فساد برپا کر رکھا تھا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی مضبوط آہینی دیوار قائم کی، یعنی آج ذرا تصور کریں کہ آج تو ٹیکنالوجی کا اور گوگل کا دور ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی اور گوگل کے دور میں بھی وہ دیوار اب تک لوگ سمجھ نہ پائے کہ وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، یعنی وہ سائنس جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایک بندے کی مومنٹ تک کو چیک کر لیا کرتی ہے، وہ تمام تر اقوام یعنی جو 2 قبیلے ہیں یاجوج ماجوج کی صورت میں، جن کی تعداد کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ 1000 میں سے 999 وہ ہیں اور ایک جو ہے وہ اپنا انسان ہوگا، تو ذرا سوچئے کہ ابھی تک وہ گوگل پہ نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پہ بلر کر کے رکھا ہوا ہے پوری دنیا سے۔ آج ناظرین بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، انہی پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقینی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جی، ظاہر ہے یہ اس اعتبار سے بڑا انٹرسٹنگ موضوع کہ سکندر ذوالقرنین اور پھر آنے والا وقت کے جہاں پہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، اس کی پوری ایک ریلیونسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدیوں کے پورے سلسلے کو جو ہے وہ اپنا 2 کناروں کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ ایک کنارے پہ سکندر ذوالقرنین موجود ہے، دوسرے کنارے پہ یاجوج ماجوج کی قوم نے نکلنا ہے۔ قرآن پاک میں جو ذکر آتا ہے سب سے پہلے ذوالقرنین کا، وہ کون تھے پہلے تو یہ بتائیے، اور ایک سوال جو بڑا اہم ہے کہ وہ نبی تھے نہیں تھے، مطلب ایک میں نے بہت ہی مختصر سا ایک جائزہ دیا ہے، لیکن آپ اس پہ ڈیٹیل بات کیجئے کہ جب ہم پڑھتے ہیں جب مختلف قسم کے مفسرین کو، مورخین کو، تو ان کے مختلف اوپینینز ہیں، یعنی اوپینینز میں یہ بھی بات آتی ہے کہ سکندر اعظم ہے یا یمن کے طبا مطلب حمیری ہیں یا یوں کہیے کہ سائرس اعظم ہے، تو کون ہے بنیادی طور پہ؟ آئیے آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ کہف میں بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے، اور جب ہم بنیادی طور پر آپ کے تعارف کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا یہ تعارف آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر 4 افراد ایسے بھیجے ہیں کہ جنہوں نے پوری زمین پر بادشاہت کی ہے اور حکمرانی کی ہے، جن میں سے 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان ہیں۔ جو 2 کافر ہیں ان میں ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے کہ جنہوں نے تقریباً پوری زمین پر حکمرانی کی ہے، اور جو مسلمان بادشاہ ہیں ان میں ایک اللہ رب العزت کے نبی جناب سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور دوسرے جناب ذوالقرنین ہیں کہ جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کی بادشاہت اور ان کی بادشاہت کی وسعت ہی گویا آپ کا ایک تعارف بیان کیا جاتا ہے۔ جب ہم بطور خاص مفسرین کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے جو جناب ذوالقرنین کا تعارف ذکر کیا ہے، تو پہلا جو ان کا تعارف آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو خاندانی اعتبار سے گویا کہ ان کی ریلیونسی جو مفسرین نے ذکر کی ہے کہ وہ جناب خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علمدار بھی بردار بھی رہے ہیں، یعنی ان کا جو دور ہے وہ ایک جیسا دور مفسرین ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک ہی دور میں دونوں موجود رہے ہیں۔ اچھا، اجداد کا جب تذکرہ کرتے ہیں، ان کا نسب کہاں سے ہے، ان کی نسل کہاں سے چلی ہے، تو حضرت سام بن نوح جو جناب نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں، جناب سام بن نوح علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے
ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں موجود ٹھیک ہیں، ٹھیک اور یہ اپنی والدہ ماجدہ کے اکلوتے صاحبزادے تھے، اکلوتے فرزند تھے، اور آپ کی والدہ کی عمر بتائی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ تھی، اور آپ اپنی والدہ کی خدمت پر بہت زیادہ منہمک رہا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اچھا، اور آپ کا تعلق پھر اس اعتبار سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ملت ابراہیمی کے ایک زاویے کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اوکے۔ اور پھر کچھ مفسرین نے اور تاریخ نگاروں نے کچھ ایسی نصیحتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت ذوالقرنین سے کی ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ ابتدائی طور پر چند باتیں ہیں جو ہمیں بکھری ہوئی مختلف مفسرین کے اعتبار سے، قدیم جو مفسرین ہیں ان کی طرف سے ہمیں ان کے تعارف کے حوالے سے میسر آتی ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ پریسائزلی سمجھیں تو یہ آپ کے مینٹور جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اعتبار سے بالکل، چونکہ ان کی نصیحتیں ہی بتا رہی ہیں کہ اس مقام تک پہنچانے میں حضرت ابراہیم کا بہت بڑا کردار ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے، چونکہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، تو جناب خضر علیہ السلام کی نبوت اور ولایت کے اعتبار سے بھی دو بڑے اقوال ہیں کہ آیا وہ نبی تھے یا ولی تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا معاملہ تو ہمیں ایک سمت نظر آتا ہے کہ وہاں بھی جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو نبوت نہیں دی گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح سے چونکہ یہ انہی کے رشتہ دار بھی ہیں، انہی کے خاندان میں سے خالہ زاد بھائی ہیں، اور پھر صاحب ایمان بھی ہوئے، پھر اس کے بعد اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ اور رئیس بھی رہے، تو ان کے حوالے سے بھی یہ قول کیا جاتا ہے کہ اتنے متقی پرہیزگار ہیں، اتنا بڑا نام اور شہرہ رہا ہے، کیا یہ بھی نبی تھے یا اللہ کے ولی ہیں؟ تو اس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے، لیکن بعض اقوال ہمیں ان کی نبوت کے حوالے سے ملتے ہیں لیکن انہیں شاذ سمجھ کر ترک کر دیا جاتا ہے، لیکن اسی قول پر ہی جو ہے وہ اتفاق ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ ولی تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا، پھر یہ ساری گفتگو اور ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ جی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذوالقرنین بنیادی طور پر لغوی طور پہ دو سینگوں والا کہا جاتا ہے۔ یہ ذوالقرنین کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں پر یعنی مشرق اور مغرب کے کناروں کا چکر لگایا تھا، تو اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو سر پر تاج پہنتے تھے اس تاج پر دو سینگ تھے جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور قول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے سر میں ہی دائیں اور بائیں کچھ ابھار تھا سینگ کی طرح، تو اس وجہ سے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا۔ اچھا، اب تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفائی کیا جائے کہ بھائی کون سے بادشاہ کے نام یہ ذوالقرنین لگے ہیں۔ الیگزینڈر دی گریٹ، مطلب لوگ کہتے ہیں۔ اب یہ تین مختلف لوگوں کے حوالے سے رجحان بنتا ہے۔ پہلا بنتا ہے سکندر اعظم کے حوالے سے، الیگزینڈر دی گریٹ کے حوالے سے۔ یہودیوں نے چونکہ سوال کیا تھا تو گویا کہ یہودیوں کے ساتھ ایک خاص تعلق اور ریلیونسی ہے ذوالقرنین کی، تو اس وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا رد یوں ہوتا ہے کہ سکندر اعظم آتش پرست تھا، یہ مسلمان تھے۔ ٹھیک ہے۔ سکندر اعظم کے ظلم کی داستانیں ملتی ہیں لیکن یہ انتہائی ملنسار تھے۔ اور تیسرا جو ہے کہ اتنی بادشاہت سکندر اعظم کی نہیں ہوئی جتنی بادشاہت کا تذکرہ حضرت ذوالقرنین کا ہوتا ہے۔ ہمیری بادشاہ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کے دور میں چونکہ ذو کے لقب کے ساتھ ان بادشاہوں کے ناموں میں نظر آتے ہیں، ذوالنون اور ذوالنواس، تو اس وجہ سے ذوالقرنین کو اسی پر ہی قیاس کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ہمیر کے بادشاہ ہیں۔ اور اگر سائرس اعظم کی بات کرتے ہیں تو زیادہ جو مفسرین ہیں، جو جدید مفسرین آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا رجحان اس جانب جاتا ہے کہ یہ سائرس اعظم ہے۔ قیاس یہی کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان تمام اوصاف کے ساتھ جو بادشاہ متصف ہے وہی حضرت ذوالقرنین۔ بالکل، لیکن اس کا اگین وہی بات ہے کہ مطلب آپ کی شخصیت ابھی تک پراپر آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط تو نہ ہوگا کہ پراپر آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہے، یہ کہ مفسرین نے مورخین نے جو باقاعدہ اس پہ قیاس کیا۔ ایک انٹرسٹنگ بات جو کہ میں چاہتا ہوں اس سوال سے پہلے آپ کے سامنے فلوٹ کروں کہ سکندر ذوالقرنین کا ظاہر ہے، اب میں چاہتا ہوں جو مغرب کا سفر ہے یہ بھی امیزنگ بات ہے۔ لاجیکلی تو ہونا یہ چاہیے تھا، اگر ہم اپنی کم عقلی کی بنیاد پہ دیکھیں کہ پہلے تو سفر ہونا چاہیے تھا مشرق کا، کہ جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، مطلب جہاں سے طلوع ہو رہا ہے پہلے تو وہ جگہ دیکھی جائے نا، دین اس کے بعد اس جگہ کو دیکھا جائے جہاں مغرب میں غروب ہو رہا ہے۔
لیکن آپ کا پہلا سفر جو ہے جس کو قرآن بھی کوٹ کرتا ہے وہ مغرب کا کرتا ہے جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، تو وہ جو پورا احوال ہے وہ ضرور بتلائیں. لیکن اس دوران ایک بات جو میں سمجھنا چاہتا ہوں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آیا اس کو ہم وحی کہیں گے، آیا اس کو ہم القاء کہیں گے، آیا اس کو ہم القاء مطلب الہام کہیں گے یا انٹیوشن کہیں گے کہ براہ راست جو ہے وہ ان سے کچھ کلام ہو رہا ہے، اور پھر اس کلام کی ہی مطلب یہ کہہ لیجیے کہ پرسپیکٹو میں وہ ایک اپنی ایک پالیسی اس کو ہم کے لیے مرتب کر رہے ہیں؟ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو احوال قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور آپ کے 3 اسفار کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے. ایک تو مغرب کی جانب ہے، دوسرا مشرق کی جانب ہے، اور تیسرے کا بھی ذکر آیا. اس میں جو مغرب کی جانب جو سفر ہے اس کے بارے میں روایتوں میں اس طریقے سے آتا ہے کہ آپ نے اپنا جب سفر کا ارادہ فرمایا تو آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے اور کچھ اسباب آپ نے اختیار کیے. قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَطْوَعَ صَبَبًا، کہ انہوں نے سبب کو اختیار کیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو سبب ہے نا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام و مرتبہ حاصل تھا کہ جتنی بھی جو آپ کی ضروریات تھیں اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی. آپ نے جب مغرب میں جانے کا ارادہ فرمایا تو وہاں کے لیے اسباب پیدا ہو گئے، آپ بآسانی اس سبب کو اختیار کر سکے. آپ نے جب آگے مشرق کا اور دیگر اسفار اختیار کیے تو اس کے اسباب آپ کے لیے پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بطور خاص فرمایا کہ جس مقام کا ارادہ کیا اس مقام کے سبب کی اتباع کی. واہ. اور یہاں پر پھر آگے جب وہ مشرق اور مغرب کے درمیان پہنچے، مغرب کی جانب پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر سورج کو ڈوبتے دیکھا. اب اس کے بارے میں جو ہے نا وہ مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم ہورائزن کو دیکھتے نا، اگر ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ہورائزن کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ایسا لگے گا کہ گویا جو سورج ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. تو اس منظر کشی کو بیان کیا گیا، ورنہ حقیقت میں تو سورج ڈوبتا نہیں ہے. لیکن چونکہ دکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورج گویا کہ ڈوب رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سورج ڈوب رہا تھا. اور اس مقام کی وضاحت یہ کی کہ آپ چلتے چلتے جب مغرب کے مقام تک پہنچے نا تو وہاں پہ آبادی کا خاتمہ ہو چکا تھا. آگے اب سمندر ہی سمندر تھا. جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک لیکن ہورائزن پہ محسوس ایسا ہو رہا ہے جیسے سمندر ڈوب رہا ہے، سورج جو ڈوب رہا ہے. سورج ڈوب رہا ہے. آپ آج بھی دیکھیں گے تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ سورج جو ہے نا وہ ڈوب جاتا ہے. تو اس کا منظر بیان کیا گیا. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ وہاں پر پہنچے تو ایک قوم وہاں پر آباد تھی اور اس قوم کو آپ نے باقاعدہ آزاد کر دیا. اس سے پہلے بھی آپ جو ہے وہ فتوحات کرتے ہوئے آ رہے تھے رستے میں، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ٹیونس، الجزائر، مراکش اور دیگر مغربی ممالک جو ہے آپ ان کو فتح کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تھے. یہاں پر پہنچے تو یہاں پر بھی ایک قوم تھی. اب اس قوم کو آپ نے جو ہے وہ 2 آپشن سامنے دیے، اور ان آپشنز میں یہ تھا کہ یا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرو، یا پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر اتباع نہیں کرتے تو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا میں اس کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کروں گا اور اس کو قتل کر دوں گا. قتل کلام کی بات یہ آپشنز اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے آئے تھے. تو میں مختصراً اس کا ذکر کر رہا ہوں، پھر قرآن کی آیت میں بتاتا ہوں. یہ ایک اس کا مختصر سا حال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر جو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے نا وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 85 سے 88 میں ہے. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک سبب کے پیچھے چلا، یعنی ایک مہم تیار کرنے لگا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا. ٹھیک ہے. اور اب وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی. ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دیں یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کریں. یہاں پہ رک کر میں ایک بات ذکر کر دوں جو آپ کے سوال میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے فرمایا ہے، تو کیا یہ براہ راست تھا یا یہ القاء تھا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے 3 باتیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یا تو خود حضرت ذوالقرنین جو ہے یہ خود نبی تھے اور اس کے بارے میں تفصیل حضرت نے ذکر کر دی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ اس دور میں کوئی نبی موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا، ان کے ذریعے جو ہے یہ پیغام پہنچایا. اگر نبی تھے تو وحی کی، نبی تھے تو وحی کی براہ راست، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا. اور اگر وہ دوسرے نبی جو اس دور کے اندر موجود تھے ان کے ذریعے اللہ نے پیغام پہنچایا تو پھر آپ کا جو جواب ہے وہ نبی کے لیے تھا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ جیسے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا، براہ راست آپ کے دل میں جو ہے وہ ایک بات ڈال دی کہ ہم آپ کو ستھرا بیٹا دیں گے، یا اس طریقے سے جو آگے ذکر کیا گیا. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ تھا کہ اگر آپ نبی نہیں ہیں تو یا تو اس دور کے نبی کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو القاء فرمایا. اور اس القاء کے جواب میں پھر آپ نے آگے لوگوں کو یہ بات بیان کی کہ اگر تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے ہو، اس کے حکم کی پیروی کرتے ہو تو میں تمہیں بخش دوں گا.
تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا. پھر یہ اس کا ذکر موجود ہے کہ عرض کی، جب اللہ نے فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، وہ اسے بری مار دے گا، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے. یعنی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شریعت کو اختیار کر لے گا نا تو اس پر سخت احکامات جاری نہیں ہوں گے. تو یہ آپ کے جو تذکرہ ہے اس کا بیان کیا گیا کہ مغرب کی طرف آپ نے اس طرح سفر فرمایا، وہاں پر ایک قوم تھی اور اس کو یہ 2 آپشن دیے کہ جو اللہ کے حکم کی پیروی کرے گا وہ آسانی میں ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ سزا. یعنی یہاں پہ پتہ چلا کہ قائدانہ صلاحیتوں کی آپ بات کر رہے ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں لیڈرشپ کوالٹیز میں ایک کوالٹی یہ بھی ہے، قوم جب بیرا روی کا شکار ہو جائے تو آپ قوم کو جو ہے وہ اپنا باہر نکالتے ہیں اس بیرا روی کے دلدل سے، اور اس کو جو ہے مطلب ایک بار پھر مطلب ریسکیو کرنے کے بعد ان کو اصل جو ان کا راستہ ہے، ان کی منزل ہے، اس طرف ان کو لوٹاتے ہیں بنیادی طور پہ. اب آئیے ذرا جو علامہ صاحب انٹرسٹنگ ایک اور سفر، یعنی یہ اب آپ ویسٹ کی انتہاؤں تک پہنچ گئے، آپ نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے بظاہر دیکھ لیا، اب آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور ایسٹ کی طرف، یعنی اس کی انتہاؤں کو جہاں سے سورج نے طلوع ہونا ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ ذرا بتائیے وہ منظر کیا تھا کہ جس قوم سے آپ کا جو ہے وہ باقاعدہ ایک واسطہ پڑا، اور اس کے بعد جو انٹرسٹنگلی جب آپ ایک اور نامعلوم مقام کی طرف جاتے ہیں، جس مقام کو آج تک جو ہے دنیا معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایکچولی مقام ہے کہاں، کہ وہ جو یاجوج ماجوج کا معاملہ ہے، دیوار کے بنانے کا معاملہ ہے، وہ کس طرح سے دیوار قائم کی، منظر کشی کیسے کی، قرآن نے ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک نے سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 اسفار کو بیان کیا. پہلے سفر کا حال ابھی ہم نے سنا مفتی صاحب کی زبانی، اور جو دوسرا سفر تھا وہ مشرق کی طرف تھا. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ ثم اتبع سببا، کہ حضرت ذوالقرنین جب مغرب کی مہم سے فارغ ہوئے تو پھر وہ ایک اور راستے پر چلے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اور پھر فرمایا وجدہا تطلع علی قوم، کہ حضرت ذوالقرنین نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا پایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی. یعنی ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، براہ راست اس کی تپش ان کی تپش اس پہ پڑ رہی تھی. اب اس سے مراد کیا ہے کہ آڑ نہیں بنائی تھی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ دراصل وہ جو قوم تھی، وہ جہاں رہ رہی تھی، وہ جو قوم تھی وہ وحشی لوگ تھے، یعنی برہنہ پا تھے اور برہنہ بدن تھے، کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے اور جوتے بھی نہیں پہنتے تھے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے رہنے کے لیے گھر وغیرہ بھی نہیں بنائے ہوئے تھے. اور مفسرین نے یہ بات بھی لکھی چونکہ وہ زمین جو تھی وہ کافی نرم تھی، وہاں پہ کوئی عمارت کا اسٹرکچر، وہاں پہ کوئی ڈھانچہ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ بغیر گھروں کے رہتے تھے. غاروں میں کیسے رہتے تھے؟ غاروں میں ایگزیکٹلی. یہ بھی آتا ہے کہ پھر وہ تہ خانوں میں چھپ جاتے تھے، جب سورج نکلتا تھا تہ خانوں میں چلے جاتے تھے، اور جب زوال کا وقت آتا تھا تب وہ باہر نکلتے تھے. تو وہاں پر ایسی قوم جو ہے وہ آباد تھی. اچھا اب یہ مقام کون سا تھا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بتائیے. یہ مفسرین کرام نے اس مقام کی نشاندہی بلخ کا علاقہ کیا ہے کہ بلخ کے علاقے میں ایسی قوم جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ وہ وحشی لوگ تھے اور وہاں پہ ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا. یعنی تاریخی حوالہ جات سے وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں. لیکن پھر یہاں پہ کوشچن مارک لگ جاتا ہے، اگر یہ بلخ کا ایریا تھا تو پھر یہ وہ مقام تو نہیں ہے کہ جو سورج کے بالکل طلوع ہونے کا مقام ہے، کیونکہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہ فجی کا ایریا ہے جہاں پہ سب سے پہلے سورج کی شعائیں پڑتی ہیں. تو یہ البتہ کوشچن مارک ہے، اور اسے جو ہے وہ قرآن پاکی سالو کر سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جسے علم دے وہی اس بات کے بارے میں بتا سکتا ہے. تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، کہ بات اسی طرح ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے. بات اسی طرح ہے، کذالک بات اسی طرح ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح آپ نے مغرب والوں کے ساتھ معاملہ کیا نا کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے ورنہ لڑنے کے لیے تیار رہو، بالکل اسی طرح آپ نے مشرق والوں کے ساتھ بھی معاملہ فرمایا. اب آ جاتا ہے تیسرا سفر، ثم اتبع سببا. قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ ایک اور راستے پر چلے، اور اب یہ سفر تھا شمال کی طرف. مشرق اور مغرب ہو گیا، اب وہ شمال کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا اب قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ
بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. وجد من دونہا قوما، وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ کوئی بات سمجھتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے. اور کہا گیا ہے کہ وہ اشاروں کنایوں میں جو ہے وہ بات چیت ہوئی کہ کیا معاملہ یہاں پہ چل رہا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ قوم نے بتایا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج نے زمین میں تباہی مچائی ہوئی ہے. اب وہ تباہی کس طرح آتی ہے یاجوج ماجوج کی؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ قوم تباہی اس طرح مچاتی کہ جب بہار کا موسم آتا ساری کھیتیاں وغیرہ کھا جاتی، سب کچھ کھا جاتی، آدمیوں تک کو کھا جاتی، وحشی درندوں تک کو کھا جاتی، یہاں تک کہ سانپ بچھو تک کو نہ چھوڑتی. ایسی خطرناک تباہی جو ہے وہ اس قوم نے مچائی ہوئی تھی. بہت عرصے تک لوگ کہتے رہے یہ چائنا والے سارے جی 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 تو ایسی جو ہے وہ خطرناک تباہی اس قوم نے جو ہے وہ مچائی ہوئی تھی. تو قوم نے کہا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ ہم آپ کو کچھ مال دیتے ہیں، آپ کو کچھ دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں. تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہت بہتر ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، مجھے تمہاری جو ہے وہ ایک ہیلپ چاہیے کہ تم میری جو ہے وہ طاقت سے ہیلپ کرو. اور پھر اس قوم نے ہیلپ کی تو پھر کیا ہوا؟ آتونی زبر الحدید، حضرت ذوالقرنین نے کہا آئرن شیٹس لے آؤ. آئرن شیٹس لائی گئی، آئرن شیٹس وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھی گئی. اور پھر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا انفخو، اس میں آگ جلاؤ. جب وہ آگ جل کے بالکل لال ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پگھلا ہوا تانبا لاؤ. آتونی افرغ علیہ قطرہ، وہ پگھلا ہوا تانبا جب ڈالا گیا تو وہ دیوار بالکل مضبوط ہو گئی. تو ایک انٹرسٹنگ بات آخر میں بتانا چاہوں گا کہ مفسرین کرام نے ذکر کیا یہ 22 قبیلے تھے یاجوج ماجوج کے. اور جب حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنائی، جی یہ 2 قبیلے نہ تھے، 22 تھے، مطلب ان میں بھی 22 شاخیں تھیں، مطلب الگ 22 شاخیں تھیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے جب دیوار بنائی نا تو 21 تو اندر رہ گئے، ایک قبیلہ مار کے لیے باہر گیا ہوا تھا، لڑائی وغیرہ کے لیے باہر نکلا ہوا تھا، اور وہ قبیلہ باہر ہی رہ گیا. وہ کہتے ہیں وہ شاخ باہر ہی رہ گئی. اچھا یہ بھی ایک قیاس ہے، یہ بھی ایک قیاس ہے، یہ بھی قیاس. لیکن اگین وہی بات انٹرسٹنگلی کہ اس میں ایک تو دیکھیں نا، اب جب یہ مغرب تو آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ جی مغرب کی انتہا پہ چلے گئے، مشرق آئیڈینٹیفائڈ ہے مشرق کی انتہا پہ چلے گئے. جب آپ شمال کی طرف آگے بڑھے تو وہ جو 2 پہاڑوں کے جو مطلب ایریا وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. جی آئیڈینٹیفائڈ تو نہیں ہے لیکن قیاس سرائی ہیں اس کے بارے میں، قیاس اس کے بارے میں کیسپین سی کے بارے میں کہا جاتا ہے. کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان کا جو ایریا ہے جسے قفقاز کی پہاڑیاں، کوہ کاف کی جو پہاڑیاں، جارجیا کا جو ایریا ہے، جارجیا کا جو ایریا ہے، وہاں پر جو ہے وہ پہاڑوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. رشیا اور جارجیا کے درمیان، رشیا اور جارجیا کے درمیان ہی ہے، بالکل اس پہ قیاس کیا جاتا ہے، اس پہ قیاس کیا جاتا ہے. لیکن شان دیکھیں نا رب کی کہ مطلب سیٹلائٹ ہونے کے باوجود، یعنی ایک بندے کی موومنٹ آپ جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جن کی تعداد جو ہے وہ 1000 میں 999 ہے، وہ ابھی تک جو ہے مینشن نہیں ہوئے کہیں بھی سیٹلائٹ کے اوپر کہ کہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اب جو فیز ہے ظاہر ہے یہ اب فیز آ گیا وہ یاجوج ماجوج کا. لیکن اگین وہی بات آپ دیکھیے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز دیکھیں آپ کیا ہیں کہ سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کوالٹیز عطا کی تھی کہ وہ قوم جو کہ یاجوج ماجوج سے بے انتہا پریشان تھی، اور ظاہر ہے وہ ان کی انڈرسٹینڈنگز بھی نہیں تھی نا، زبان بھی نہیں سمجھتے تھے. ایسا ہی تھا نا، زبان بھی نہیں سمجھتے تھے اور وہ کنورزیشن بھی نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ کس طرح سے بتلائیں کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں یا وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے ایک ایسی قوم جس کو کچھ نہیں پتا، جو بات نہیں کر سکتی، جو سمجھ نہیں سکتی، اتنا بڑا کام سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قوم سے لے لیا. اور یہ اگین وہی بات کہ وہ 2 پہاڑ کتنے طویل تھے، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا طویل تھا، جن کو جو ہے وہ لوہا ڈھالنا نہ آتا ہو، جن کو تانبا ڈھالنا نہ آتا ہو، جن کو دیوار بنانی نہ آتی ہو، اتنا بڑا کام ایک قوم سے لے لیا. مینز لیڈر چاہے نا، لیڈر بنیادی طور پہ وہ ایک ایسی قوم کے جسے کچھ نہ آتا ہو اسے جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز عطا کر کے دنیا کا جو ہے وہ لیڈر بنا دے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. لوٹ کے اب ذرا سلسلے کو لے کے چلیں گے، دلچسپ باتیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی انٹرسٹنگ موضوع حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے ہر مسلمان اس وقت اس کے اندر ایک کریوسٹی ہے کہ جی مطلب یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یاجوج ماجوج بیسکلی جو ہیں وہ ہیں کون. آپ کا بھی یہ سوال ہوگا دکھتے کیسے ہیں، آپ کا بھی یہ سوال ہوگا تعداد کتنی ہوگی، آپ کا بھی یہ سوال ہوگا طاقت اللہ تعالیٰ کتنی عطا کرے گا، آپ کا بھی یہ سوال ہوگا
اور اگین وہی بات میں وقفے سے قبل ہی بات کر رہا تھا، لیکن آپ پھر بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ ایکچولی وہ اس وقت ہیں کہاں پر؟ بنیادی طور پر کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی قیاس، کوئی نہ کوئی ایسا ٹپ تو ہوگا نا کہ پتہ چلے کہ جی کہاں پر ہیں. تو ان تمام باتوں پہ ذرا علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. علامہ صاحب سوالات تو آپ نے سن ہی لیے، اب ذرا آئیے کون ہے یاجوج ماجوج ذرا بتلائیے اور کیا ان کی اسٹرینتھ ہے، ذرا اس بارے میں سمجھائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری گفتگو کے درمیان ایک بہت ہی باریک سا نقطہ میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کو نازل ہوئے ہوئے 1450 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے. عقلی طور پر ہر شخص اس اعتبار سے اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہا ہے، مفسرین کلام کر رہے ہیں، تاریخ نگار اسے ذکر کر رہے ہیں، اور جو صاحب ایمان ہے وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے رب نے یہ سچ کہا ہے. ایمان بالغیب اس سے زیادہ اور کس چیز کا نام ہے؟ واہ واہ واہ. بس یہ ایمان والے کے اس ایمان کی قوت کا عالم ہے کہ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ میرے رب ذوالجلال کے پاک کلام میں موجود ہے تو یہ سچ ہی ہے. بھائی دیکھیں بات یہ، وہ زمین پر ہیں، وہ کسی پورٹل سے آئیں گے، وہ کچھ بھی ہیں، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ہونا ہے. بات یہ ہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہیں، اور جناب ذوالقرنین کے ساتھ پورا معاملہ پیش آیا ہے. کب آیا ہے، کیسے آیا ہے، کیوں آیا ہے، یہ ساری تفصیل اگرچہ اس میں اختلاف ہوتے بھی رہیں لیکن واقعے کے وقوع پر اختلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کے پاک کلام نے اسے ذکر کر دیا. 100%. اب جب ہم خاص طور پر یاجوج ماجوج کی طرف آتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے میں اس روایت کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے، ٹھیک ہے، جیحون، سیحون، دجلہ، فرات اور نیل. یہ 5 ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے ان نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، واہ، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں. واہ سبحان پھر ساتھ فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزیں جو اٹھا لی جائیں گی یاجوج ماجوج کے ہوتے ہوئے. اچھا، یعنی آنے سے پہلے ہی فیصلہ ہو آنے سے پہلے ان 6 چیزوں کو جو اٹھا لیا جائے گا، نمبر 1 قرآن مجید، اللہ، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور نمبر 6 یہ 5 نہریں. فرمائے یہ چیزیں جب زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی، لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے. اللہ، تفسیر ساوی میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے سورہ مومنون کے ضمن میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج کے جب آنے کا سلسلہ ہوگا اس سے پہلے برکت بکھیرنے والی یہ 6 اشیاء اٹھا لی جائیں گی تو ہر طرف بے برکتی ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اب جب دیگر ہم احوال کی طرف چلتے ہیں، جو دیگر قرینے ہمیں ملتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو حالات کیا ہو جائیں گے، اس میں جو سب سے پہلا عنصر پایا جاتا ہے وہ یہی بے برکتی کا عنصر ہے. کہ یاجوج ماجوج ایسے ہوں گے کہ کھانے میں اتنا زیادہ کھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، یہاں تک کہ انسانوں تک کو کھاتے ہیں، زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو بھی کھاتے ہیں، بڑے بڑے جانوروں کو بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بے برکتی کا عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ وہ سیر ہی نہیں ہوتے. تھوڑا سا اگر ہم اپنی ذات پر اس دور کے مسلمان ذرا غور اور فکر کریں، آج وہ جو حرص اور طمع ہے جمع کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن بے برکتی اتنی ہے کہ وہ جمع کرنے کی جو لالچ ہے وہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں. اچھا، اس میں ایک اور بات ذرا علامہ صاحب، انٹرسٹنگ بات یہ ہم یہ سنتے آئے بچپن سے، لیکن جب ہم نے خود پڑھنا شروع کیا تو ظاہر ہمیں تو کہیں ایسی بات نظر آئی، لیکن آپ بتائیے. ایک تو یہ کہ ان کے قد بتایا جاتا ہے چھوٹے ہوں گے اور وہ ایک کان اتنے لمبے ہوں گے کہ ایک کان جو ہے وہ اپنا اس پہ سوئیں گے، دوسرا اوڑھ لیں گے. یہ کیا ہے بیسیکلی ذرا بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ان کی نسل کا تو ذرا پتہ کریں کہ پیچھے سے چل کر کہاں سے آ رہا ہے. ہاں یہ بتائیے نا ذرا. اب جب آپ نسل کو ثابت کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہیں انسان. ہاں اوکے، اچھا انسان ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اسپیسیفائی کر دیا کہ اس میں سے یہ ایک فسادی گروہ ہے اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن و انس کے اللہ رب العزت نے کل 10 حصے بنائے. اوکے. جن و انس کے کل 10 حصے بنائے ہیں، ان میں 9 حصے یاجوج ماجوج. جن و انس کی ٹوٹیلٹی میں 10 حصے اگر ہیں تو اس میں سے 9 حصے جو ہیں وہ یاجوج ماجوج کے ہیں. امیزنگ. اور پھر ساتھ یہ ذکر کیا جاتا ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم سے، جیسے وہاں سے چلے پھر یافس بن نوح سے آگے آئے
کہا کہ اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، یعنی میل فیمیل دونوں ہیں۔ اچھا، ان کی آبادی بڑھتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، میل فیمیل دونوں ہیں، اور ساتھ کہا کہ ان کے 3 گروہ ہیں، ان میں سے ایک طاویل، دوسرا تاریث اور تیسرا منسک کہلاتا ہے۔ ان میں جو بھی مرتا ہے مرنے کے وقت اپنے پیچھے 1000 سے زیادہ اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اوہو، یعنی اتنی کثیر اس اولاد قدر ان کی کثرت ہے، لیکن اسپیسیفائی کر دیا کہ ہیں یہ فسادی گروہ اور مطلب ہمارے یہاں تو مطلب مسلمانوں کے فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے میرا خیال ہے 2 پوائنٹ سم تھنگ ہے، ایسے 2.3 اس طرح جی بالکل اسی طرح سے قریب ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آپ یہاں یہ دیکھیے کہ اس قدر کثرت کے ساتھ یہ موجود ہیں۔ اور پھر ان کے قد کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا کہ یہ مشہور ہے کہ ان کا قد 4 اور 5 انچ کا ہوگا، لیکن ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ کچھ اتنے پست ہیں اور کچھ 4-5 انچ، اچھا، اور کچھ ہیں جو طویل القامت ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی امیزنگ بات ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نارمل جو ایوریج ہائٹ ہے وہ جناب 5 اور 6 کے درمیان، یہ ایوریج ہے نا، 5 to 6 کہ سارے تقریباً ایک جیسے ہی دکھ رہے ہیں، 5 to 6 تو اس قوم کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ یہ عجیب و غریب قوم ہے کہ اتنے مختصر بھی ہیں اور بہت طویل یعنی القامت، 5 سے 6 انچ کا جو ہے مطلب یاجوج ماجوج ہوگا، بالکل بالکل اور 5 سے 6 فٹ کا بھی ہوگا، اس سے بھی طویل القامت ہے۔ اور کانوں کے حوالے سے جو بات ان کی ذکر کی جاتی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ بہت طویل القامت ہے۔ جو ذکر کیا گیا کہ ان کے جو کان ہیں وہ اس قدر لمبے ہیں کہ جب وہ سونے لگتے ہیں تو ایک کو نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اس قدر لمبے کان ہیں۔ تو ابھی ترے لمبے کان ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو قامت ہے، ان کا جو قد ہے وہ بھی اسی اعتبار سے ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے، اچھا عام طور پر بہت سارے مفسرین نے مختلف اعتبار سے بات کو ذکر کیا ہے۔ ایک مفسر گزرے ہیں، اردو نگار ہیں، مولانا حفظ الرحمان سیوہاری، ان کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ منگولیا تاتار کے 2 بڑے وحشی قبائل کو ان کے پڑوسی موگ اور یوچی کہتے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ یونانیوں نے انہیں میک یا میگاگ یا یوگاگ کہا، اور پھر وہ یونان سے یہ لفظ چلتے چلتے عربی میں جب آئے تو پھر ان کو عربی اور عبرانی زبان میں یاجوج اور ماجوج کہنے لگے، اور اس طرح سے یہ ساری تفصیل ہمیں نظر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا وجود موجود ہے، کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، سائنس چاہے جتنے ارتقائی مراحل طے کر لے، رب ذوالجلال کے علم کے سامنے وہ پانی کے بوند کے برابر بھی یہ سائنس نہیں ہے، موجود ہے، انہوں نے نکلنا ہے، قرب قیامت میں بے برکتی پھیلانی ہے، فساد کرنا ہے، پھر ہی جا کے قیامت بپا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اس وقت 8 ارب کی آبادی ہے، اس 8 ارب کی آبادی کی نگاہوں سے بھی اور وہ جو سیٹلائٹ ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھا ہوا ہے، یہی بات ہوگی نا آگے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ یعنی یہ کوئی ایک ایسی لیئر ہے جو ان کے اوپر ڈال رکھی ہے جس کو انسان کی نگاہ جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں پاتی ہے اور نہ ان کو مطلب تلاش کر پاتی ہے، کجا اس کے کہ اربوں خربوں کی تعداد میں۔ اچھا، اب کیونکہ ظاہر اگر 8 ارب کی آبادی اس وقت انسانوں کی ہے تو ان کی آبادی کیا ہوگی، یہ ریشو پروپورشنلی جو ہے وہ 9:1 کا بنتا ہے، تو صورتحال کیا ہوگی؟ اچھا اب آئیے ذرا، کیلکولیٹر بھی پریشان ہو جائے گا، بات یہ۔ اچھا اب آئیے ذرا قرآن و حدیث کے مطابق جب یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس وقت بالکل جیسا کہ ایک منظرنامہ علامہ صاحب نے دیا کہ جب یہ کھول دیے جائیں گے اور کھولنے کا جو مرحلہ ہوگا تو کھولے کیسے جائیں گے، اس وقت کیا صورتحال ہوگی، وہ جو ایک پورا ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں منظر ملتا ہے، ذرا بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرب قیامت جب ہوگا تو ہم یہ بڑی نشانیوں میں جو آتا ہے نا اس میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے، دجال کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ یاجوج ماجوج آتے ہیں ان کے دور میں، کہ وہ نشانیاں جو ہے قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی اور بالکل دنیا کی تباہی کا آخری وقت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آپ اس وقت جو ہے پوری دنیا پر کفر مسلط ہوگا، اور جتنے بھی اولیاء ابدال نیک مسلمان ہوں گے نا وہ صرف حرمین طیبین میں ہوں گے، اس کے علاوہ پوری دنیا پر جو ہے وہ کفر پھیلا ہوا ہوگا۔ جب امام مہدی آئیں گے تو قطب و ابدال آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کریں گے، پہلے وہ انکار کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اعلان ہوگا تو پھر تمام مسلمان جو طواف کعبہ میں اس وقت مشغول ہوں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ درست۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کا ظہور ہوگا، اور اس وقت جب دجال آئے گا تو وہ بھی زمین میں اپنے حساب سے فساد برپا کرے گا، اس کے بھی فساد کے بارے میں ہم سنتے رہیں کہ انتہائی فتنہ خطرناک ہوگا کہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے وہ تو اس کو پہچان جائیں گے، اس کی پیشانی پہ کاف فا را لکھا ہوا ہوگا،
لیکن جو کفر میں مبتلا ہوں گے وہ اس کو پہچان نہیں سکیں گے، اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام نے بکثرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اس دجال کے فتنے سے پناہ طلب کی. اوکے. اب جب یہ دجال کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور آپ کا نزول جو ہے وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر ہوگا. اور وہاں پر جب آپ آئیں گے نا تو نماز فجر کا وقت ہوگا. اس وقت امام مہدی جو ہے وہ نماز فجر کی امامت کریں گے اور دیگر مسلمان جو ہے وہ آپ کی اتباع میں نماز ادا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ دجال سے مقابلہ کر کے اس کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس وقت ماحول یہ بنا ہوا ہوگا کہ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی. اور اس خوشحالی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس خوشحالی کا عالم یہ ہوگا کہ شیر اور ہرن جو ہے نا وہ ایک ساتھ چل رہے ہوں گے. اللہ اکبر. وہ اور اس میں لوگ جب مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ لوگ جب زکوٰۃ دینے کے لیے صدقہ دینے کے لیے نکلیں گے نا تو کوئی لینے والا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یہ ماحول ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ آپ اپنی قوم کو جو ہے وہ کوہ طور پر لے کر چلے جائیں. اوکے. کیونکہ وہاں پر اب ایک ایسی قوم کا ظہور ہونا ہے کہ جو قوم جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا. اب آپ ذرا غور کریں کہ پہلے ہے خوشی اور سارا پرسکون ماحول ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسی قوم کو ظاہر ہونا ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور شدید ترین امتحان ہے. اور شدید ترین امتحان ہے. اور جب آپ کوہ طور پر آپ مسلمانوں کے ساتھ محصور ہوں گے نا تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کے نزدیک گائے کے سر کی اہمیت ایسی ہوگی جیسی تمہارے نزدیک 100 دراہم کی بھی آج نہیں ہے. اچھا. یہ اس وقت یہ کیفیت کا عالم ہوگا. اللہ. آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اگر یہ دیکھنا چاہیں نا کہ جب کھانے پینے کے لیے آزمائشیں ہو رہی ہوں، جب آپ کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے پریشانیاں ہو رہی ہوں، نیچے فتنہ ہو رہا ہے، آپ پہاڑ پر موجود ہیں، تو اس کے منظر کو سوچنا ہوگا کہ اس وقت کیا آزمائش ہوگی. اور میں ابھی آپ کی بات سے ویژولائز کر رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی کہ وہ کوہ طور ظاہر ہے، مطلب اس کا ایک سرٹن ریڈیس تو ہے. مطلب اس وقت سننے والے اگر گوگل کریں اور دیکھیں کہ جی ٹوٹل اس کا ریڈیس کیا بنتا ہے، کتنے کلومیٹرز کے اوپر ہے وہ، تو وہ کیا پوری دنیا کے تمام تر مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ آگے وہ وہاں پر آپ کے ساتھ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ بہت مختصر ہوگی نا. بہت مختصر. اور یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ یاجوج ماجوج فنا ہوں گے نا، جیسے کہ آگے تذکرہ ہوگا، تو ان کی تعداد اتنی ہوگی مسلمانوں کے مقابلے میں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ وہ آگے جا کے بات، وہ آگے جا کے اس پہ تفصیل سے ذکر ہوگا. تو یہ ایک ہمیں منظر نامہ ملتا ہے. اچھا، اب یہ یاجوج ماجوج جب باہر نکلیں گے نا تو ان کے باہر نکلنے کے بارے میں یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ کہف آیت نمبر 98 میں. حضرت سکندر ذوالقرنین نے جب دیوار تعمیر کی نا تو آپ نے اس وقت فرمایا قال ھذا رحمت من ربی. آپ نے وہ دیوار تعمیر کرنے کے بعد اس کو اپنا کارنامہ نہیں قرار دیا بلکہ فرمایا کہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا نا قرب قیامت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا اس دیوار کو. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ بڑا حق ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیوار کے فنا ہونے کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج جو ہے وہ روزانہ اس دیوار کو نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ بالکل فنا ہونے کے قریب ہو جاتی ہے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ آ جاؤ ہم اس کو باقی کام کل کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے زیادہ ٹھوس کر دیتا ہے. اور جب نکلنے کا وقت آئے گا نا تو ان کا سردار پھر یہ جملہ کہے گا کہ انشاءاللہ ہم اس کو کل گرا دیں گے. اور پھر جب وہ اگلے دن آئیں گے تو وہ دیوار اپنے مقام پر ایسے ہی موجود ہوگی، اس کو وہ توڑیں گے اور باہر نکلیں گے. اور یہ جو باہر نکلیں گے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گزر جو ہے وہ بحیرہ طبریہ سے ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اسرائیل کی طرف جو ہے نا وہ مسجد اقصی کی طرف میں یہ ایک جھیل ہے اور یہاں پر حضرت پانی بھرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے مطلب نیچے نہ آئے. جی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے کم و بیش ایک عرصہ جو ہے نا یہاں پر آپ نے گزر بسر کیا اور یہ 100 میل اس کے جو ہے نا وہ طوالت ہے، تو وہاں سے ان کا گزر ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ تباہی مچائیں گے. یعنی اب آپ کی بات سے ایک اور نقطہ اس وقت میرے ذہن میں ایک دم پاپ اپ کر گیا کہ یہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہمیں جو ملتا ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو، اگر میں غلط نہیں مجھے کریکٹ کیجئے گا، اور کچھ اس طرح سے جس کا مفہوم مجھے ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے انگشت مبارک اور اپنے انگوٹھے مبارک کو جو ہے وہ باقاعدہ دائرے کی شکل دے کے بتلایا کہ اتنا سوراخ جو ہے اس دیوار میں ہو چکا ہے. اور اگین وہی بات کہ ایک تو حدیث پاک ہمیں یہ نظر آتی ہے، ایک حدیث پاک ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ روز دیوار کو جو ہے مطلب نقب لگاتے ہیں یا چاٹتے ہیں واٹس ایور، اس میں خاص مطلب فرق پڑتا ہے. پھر اگین وہ اسی شکل میں آ جاتی ہے، چونکہ انشاءاللہ نہیں کہتے. یعنی جو پروردگار یقیناً اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ دیوار کو اس کی اصلی شکل میں واپس لے کر آ جائے، تو وہ پروردگار اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو دنیا کی آنکھوں سے اوجھل بھی کر دے، ہے نا. پھر تو بات یہ بڑی طے ہو گئی نا کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے اس دیوار کو ملانا مقصود ہی نہیں ہے. جب مقصود ہوگا تو وہ سامنے آ جائے گی. اب آئیے
کیونکہ یہ تباہی فتنہ بہت بڑا ہے نا. اب اگین وہی بات, اسی فتنے کو ذرا بتائیے, جب یہ نکلیں گے تو حافظ صاحب جس شدت کی تباہی مچائیں گے وہ ذرا ایک منظرنامہ جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد اگین وہ کس طرح سے انجام کو پہنچیں گے, ذرا بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ نے جو روایت ذکر کی اس میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. بہرحال اگر ہم یاجوج ماجوج کی تباہی کی بات کریں تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو قوم نے شکایت کی تھی وہ شکایت یہ کی تھی کہ تباہی مچاتے, اور ان کی تباہی کی نوعیت یہ تھی کہ بہار کے موسم میں ساری کھیتیاں کھا جاتے, سارے پھل وغیرہ کھا جاتے, آدمیوں درندوں کو کھا جاتے, سانپ اور بچھو تک کو نہیں چھوڑتے تھے. تو اب جب یہ دیوار کھل جائے گی, دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی, اور جب یہ نکلیں گے تو جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ کو وہی ہوگی, آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں, کیونکہ ایسی قوم ہے جن سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, یعنی اتنے خطرناک لوگ ہوں گے. یہ اللہ نبی کو حکم دے رہا ہے کہ لڑنے کی طاقت نہیں, آپ اپنی قوم کو لے کر چلے جائیں. اور پھر جب وہ نکلیں گے تو ان کے نکلنے کا منظرنامہ یہ ہوگا کہ جب وہ اونچائی سے آئیں گے, پہاڑوں کی طرف سے جب وہ پھسلتے ہوئے آئیں گے تو بحیرہ طبریہ کا ذکر ہوا, وہاں سے جب یہ گزریں گے تو ان کا پہلا گروہ جب اس مقام سے گزرے گا تو پانی پی جائے گا, اور جب آخری گروہ اس مقام پہ آئے گا تو حالت یہ ہوگی کہ وہ سمجھے گا کہ شاید یہ پانی کبھی تھا ہی نہیں. اور اب جب وہ آگے بڑھیں گے تو بیت المقدس کی طرف آئیں گے, اور وہاں پہنچ کر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا. یعنی اس وقت زمین پر کوئی قوم شاید بستی ہوگی مسلمانوں کے علاوہ جن کو وہ قتل کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا, اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے اور نیزے لے کر آسمانوں کی طرف جو ہے وہ پھینکیں گے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے آسمان سے ہی آنا ہے تو پھر شاید وہ یہ بات نہیں کرتے کہ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے. ٹھیک ہے, واٹ اے پوائنٹ, کیا زبردست نقطہ ہے. تو اب یعنی جو پورٹل والی جو ایک مطلب بات ہے, ظاہر اس پہ آپ اب ہر ایک کا اپنا ذہن ہے, فہم ہے اور علم ہے, آپ انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں اس کی, لیکن اگین وہی بات, یہ جو پورٹل والی بات ہے یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آسمانوں سے آنا ہے تو آسمان سے تو پورٹل نہیں کھلے گا. اور جالہ دکا کا ورڈ ہے نا کہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی, زمین ہموار ہو جائے گی. تو زمین ہموار ہوگی تو وہ کس طرح ہوگی, اگر پورٹل سے انہوں نے آنا ہے تو وہ تو ہے ہی ابھی, اور مطلب آسمانوں سے اگر پورٹل کھلنا ہے تو آسمان والوں کو ماننے کی بات نہیں کریں گے, میں سمجھانا ہی چاہ رہا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. تو اب وہ آسمان کی طرف جب نیزے پھینکیں گے تو وہ نیزے خون آلود ہو کر آئیں گے, اور پھر اس موقع پر اچھا اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے, پہاڑ پہ چلے جائیں, لیکن یہ بھی خدا کا ہی کارنامہ ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان جب دعا کریں گے تو انہی کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قتل فرما دے گا, اور وہ اس طرح کہ ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے, جیسا مفتی صاحب نے ذکر کیا زمین میں ایک بالش بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ ان کے بدبودار جسم نہ ہو, بدبو اور ان کی لاشوں سے زمین بھر چکی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی ہے, وہ پرندے انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا انہیں جا کر لے جائیں گے. ایک جملہ اور اس میں کہ یہاں تک مطلب اس حد تک مطلب زمین جو ہے ان کے جسموں سے جو بھری ہوئی ہوگی, ایک پرندہ جو ہے وہ پرواز کرتے کرتے تھک جائے گا, یہاں تک کہ تھک کے جو ہے گر جائے گا, لیکن اسے جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے. ایسا ہی بالکل ایسا ہے. اور ابھی امام ترمذی کی جو روایت ہے نا وہ بڑی شاندار ہے. دو روایتیں امام ترمذی کی جس میں یہ ذکر کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے جانے سے, ان کے مرنے سے مسلمانوں کو یعنی انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور جانوروں کو بھی فائدہ ہوگا. جانوروں کو کس طرح فائدہ ہوگا کہ ایک روایت میں ترمذی کی یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ جو پرندے ہوں گے وہ لے جا کر انہیں غاروں کی طرف جا کر پھینک دیں گے. تو پھر جب جانور آئیں گے تو وہ ان کا گوشت کھائیں گے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس ذات کی قسم, جانور گوشت کھائیں گے, موٹے فربے ہو جائیں گے اور خوش ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اور انسانوں کو کیا فائدہ ہوگا کہ جو تیر کمان لشکر انہوں نے چھوڑے ہوں گے, یعنی یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کوئی زمینی قوم ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جو ہے وہ اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو جلائیں گے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا. بارش نازل ہونے کے بعد ان کی بدبو ختم ہو جائے گی, زمین ستری ہو جائے گی, زمین پھر جو ہے وہ ایسے پھل اگائے گی کہ ایک انار ہوگا کئی لوگ کھائیں گے. گائے دودھ دے گی تو پورا قبیلہ جو ہے وہ سیر ہوگا. دلوں سے کینہ اور رنجشیں ختم ہو جائیں گی. 7 سال کا یہ عرصہ بڑا امن و امان والا ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو وہ پھر وہ معاملات خراب ہونا شروع ہوں گے اور پھر قیامت کی طرف. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو رہی صاحب, اور یہ ساری باتیں اپنی اولادوں کو بھی خاص طور پہ بیٹھ کے جو ہے آپ بتلایا بھی کیجئے اور سکھلایا بھی کیجئے, اور ان کو بتلائیے. ایک تو اپنی تاریخ سے ظاہر ہے اس سے آشنائی ضرور رکھیے,
اور مستقبل کے بارے میں خاص طور پہ جو فتنے کے ادوار کے حوالے سے جو کچھ بھی دور فتن کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ضرور بتلائیں آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کے حوالے سے، اور آپ کو خود کو بھی اویئر رہنا چاہیے۔ کتاب الشفا، آیت الکرسی کے فضائل۔ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اے لوگو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اس کی تعریف کرنے کی وصیت کرتا ہوں، ہمیشہ اسی سے ڈرتے رہنا، اسی سے توقعات وابستہ رکھنا، اور جو کچھ مانگنا ہو اسی سے گڑ گڑا کر مانگنا، وہ ضرور فریاد سنتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون کا سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قوم یاجوج ماجوج کے حوالے سے۔ ایکس میں ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پر غزہ کی پٹی والوں کے لیے ضرور دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔